دعائے صبا سب۔ خدا کے نام سے بے انتہا جو مہرباں ہے، رحم والا ہے۔ الہی رحمتیں نازل ہوں بے پایاں محمد اور ان کی آل اطہر پر۔ ڈرے دل میں جو موسیٰ ہم نے فرمایا، ذرا بھی خوف مت کھاؤ کہ آخر تم ہی اے موسیٰ رہو گے غالب و برتر۔ تمہارے ہاتھ میں لاٹھی ہے جو تم پھینک دو نیچے کہ یہ کرتب سبھی ان کا نگل جائے۔ فقط جادو ہے یہ اور سرخرو ہوتا نہیں جادو کبھی۔ جب یوں ہوا تو گر گئے سجدے میں جادوگر، لگے کہنے کہ ہم ایمان لائے موسیٰ و ہارون کے رب پر۔ ہوئے مغلوب اور ہو کر ذلیل و خوار وہ واپس گئے، اور ایسے ثابت ہو گیا حق اور باطل ہو گیا سب جو وہ کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد ہم نے وحی کی موسیٰ کو، دریا پر عصا مارو، سو یکدم پھٹ گیا دریا، اور اس کا ہر بڑا ٹکڑا تھا گویا ایک پہاڑ۔ اور مانگتا ہوں اپنے اور ہر شے کے رب کی میں پناہ، ہر ایک جادوگر کے جادو، ہر فریبی کے فریب، اور چال چلنے والوں کی ہر چال سے، اور زہر سے بھرپور کیڑے کے ضرر سے، ہر نگاہ بد سے اور شر سے، ہر ایک حملے سے، ہر دشمن کے غلبے اور شماتت سے۔ میں ان سب کا دفاع اللہ سے کرتا ہوں، اور ان کی ہر برائی سے میں بچنے کے لیے بھی مانگتا ہوں بس پناہ اللہ سے، اور ان کے خلاف اللہ ہی سے مانگتا ہوں میں مدد، اور ان سے بچنے کے لیے میں نے پہن لی ہے زرہ اللہ کی قدرت کی، اور میں آ گیا ہوں قوت باری کے قلعے میں کہ ان کے لشکروں سے بچ سکوں۔ اور یوں خداوند دو عالم کے دفاع اور اس کے غلبے کے سبب میں بچ گیا ہوں ان کے ہر ایک وار سے۔ میں نے لگایا ان پہ قاتل تیر یزدانی، چلائی ان پہ شمشیر الہی، اور انہیں جکڑا خدائی طاقت و قوت سے، اور ان کو نکالا حکم رب سے، اور ان میں پھوٹ ڈالی قدرت حق سے، اور ان کے پرخچے میں نے اڑا ڈالے، اور ان کو کر دیا ہے منتشر اللہ کی قوت سے۔ کوئی قوت نہ طاقت ہے کسی میں بھی سوا اللہ کے۔ جس نے برائی کا کیا کوئی ارادہ مجھ سے، میں نے قوت حق سے اسے برباد کر ڈالا۔ مجھے تکلیف پہنچائی کسی نے تو خدا کی سخت طاقت کی پکڑ سے کر دیا میں نے ہلاک اس کو۔ کسی نے ظلم جب ڈھایا تو میں نے بس جلال ایزدی سے اس کو روکا، اور کسی کے پاس ہرگز کوئی قوت، کوئی نصرت اور کوئی تائید و غلبہ اور نہ عزت ہے سوائے حق تعالی۔ اے خدائے پاک، رحمت بھیج اپنی سید و سرور ہمارے آقا و مولا محمد اور ان کی آل پر۔ میں نے خدا کے دبدبے سے دی شکست فاش ہر لشکر کو، اور ان پر مسلط کر دیا ڈر غلبہ حق سے، اور ان میں پھوٹ ڈالی رب دو عالم کی طاقت سے، اور ان کے پرخچے میں نے اڑا ڈالے خدائے پاک کی قوت سے، اور ان کو کیا برباد حق کے زور سے، اور ان کے کانوں اور آنکھوں اور دست و پا کی قوت کو کیا بیکار اللہ کی پکڑ سے، اور اللہ ہی کی طاقت سے کیا میں نے دفاع لوگوں سے اپنا، اور خدائی زور اور اس کی مدد سے دی شکست فاش میں نے ان کے شہزوروں، مددگاروں اور ان کے ساتھیوں کو یوں کہ اب وہ سب کے سب مرعوب اور مغلوب ہیں، اور ہیں ذلیل و خوار، ناکام و اسیر اور ششدر و حیران۔ الہی دور رکھ ان سب کو مجھ سے اپنی سطوت کے ذریعے، اور رہیں حیران، پریشان اور ذلیل و خوار وہ، اور وہ اٹھائیں ہر طرح نقصان ہر دم، ہو نہ کوئی بھی مدد ان کی، وہ ہوں منحوس و برگشتہ، نظر آئے نہ کچھ ان کو، ہلاکت ہو مقدر ان کا، اور آفات میں گھر کر رہیں زخمی ہمیشہ وہ۔
ہوں وہ مقہور اور مجبور اور معذور ہوں ہر تیر اندازی سے، اور ان کا کوئی مقصد نہ ہو پورا، انہیں دھکے پڑیں اور سب گریں وہ منہ کے بل، وہ ہر جگہ ہوں منتشر مطعون اور ان کے دلوں پر مہر لگ جائے، ہو ان کی عقل بھی معوف اور پردے پڑے آنکھوں پہ ان کی، اور زبانوں میں گرہ لگ جائے ان کی، فکر ان کی باندھ دی جائے اور ان کے ہاتھ پاؤں کس دیے جائیں۔ الہی تیری نصرت ہی سے ہو سکتی ہیں سب بیکار تدبیریں جو ہیں ان کی، فقط تیری پناہ ہی کام آ سکتی ہے ان کے شر سے بچنے کے لیے، اور تجھ سے ہی فریاد ہو سکتی ہے بس ان کے خلاف۔ اے رب دو عالم، پکڑ ان کو اور ان پر کر مسلط تو عذاب ایسا کہ جو ان کو رلا دے، اور کیے جائیں وہ دور ایسے کہ دل ہی دل میں وہ گھٹتے رہیں، کھینچا انہیں جائے پکڑ کر منہ کے اور نتنوں کے بل، اور ان کی اپنی رسیوں ہی سے گلا گھٹ جائے ان کا، قید زنجیروں میں ہوں اور طوق ہوں ان کے گلوں میں، بیڑیاں پیروں میں ہوں ان کے، بلائیں ان کو جکڑیں اور ان پر بجلیاں کڑکیں، وہ نسلیں منقطع ان کی رہیں باقی جو روتے پیٹتے ہر دم رہیں بدحال، ان میں لوٹنے والے ہیں جو وہ خود ہی لٹ جائیں، رہیں مغلوب سب غالب، مصائب میں صدا موجود اے مالک، بھلا وہ کون ہے سنتا ہے جو ہر مضطر و بے چین کی فریاد جب بھی وہ پکارے۔ لکھ چکا ہے رب عالم یہ کہ میں اور میرے پیغمبر رہیں گے غالب و فاتح، یقیناً ہے خدا ہی قوت و طاقت کا حامل، اور سن رکھو کہ آخر آئے گا غالب گرو اللہ ہی کا، ہے یقیناً میرا حامی وہ خدا جس نے کیا نازل کتاب پاک کو، اور دوستی رکھتا ہے اپنے نیک بندوں سے ہمیشہ وہ۔ کفایت کی تمہاری ہم نے ہنسنے والوں کے شر سے، پھر اپنے مومنوں کی ہم نے کی تائید، اور غالب رہے وہ دشمنوں پر یوں۔ سوا اللہ کے کوئی نہیں معبود، وہ تنہا ہے جس نے اپنے وعدے کو کیا پورا، مدد دی اپنے بندے کو اور اپنے لشکروں کو قوت و طاقت عطا کی، اس نے تنہا ہی شکست فاش دے دی دشمنوں کی ٹولیوں کو، ہے اسی کے واسطے ہی سلطنت اور ہر طرح کی حمد زیبا ہے اسی کو جو جہانوں کا ہے مالک۔ صبح کی ہے میں نے اللہ کے احاطے میں جہاں خطرہ نہیں کوئی کسی کا، اور ضمانت میں ہوں میں اللہ کی ہرگز نہیں جو ٹوٹ سکتی، اور جوار خالق کل میں ہوں جس کو روک سکتا ہی نہیں کوئی، میں ہوں اللہ کی عزت کی پناہ میں جس کو ذلت سے بدل سکتا نہیں کوئی، نہ اس پر کوئی آ سکتا ہے غالب، میں گروہ میں ہوں اسی کے جس کو دے سکتا نہیں کوئی شکست، اور میں ہوں لشکر میں اسی کے جو کبھی مغلوب ہو سکتا نہیں، میں ہوں احاطے میں اسی کے جس پہ پا سکتا نہیں قابو کوئی ہرگز۔ شروع میں نے کیا ہے کام اپنا صرف اللہ کے ذریعے، اور ہوا ہوں کامیاب اس کے سہارے سے، اسی کے زور سے میں نے پناہ لی، اور ہوا ہوں میں قوی اور زور آور بھی، جلال و قوت و قدرت سے اس کی میں ہوا ہوں دشمنوں پر غالب و فاتح، کہ میں نے صرف مانگی ہے مدد اللہ ہی سے، اور سپرد اس کے کیا ہے کام اپنا، اصل میں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین ہے کارساز۔ اور تم یہ دیکھو گے تمہیں وہ دیکھتے ہیں کھول کر آنکھیں، مگر آتا نہیں ان کو نظر کچھ بھی، وہ بہرے گونگے اور اندھے ہیں، اور وہ کفر سے بھی اب پلٹنے کے نہیں قابل۔ خدا کا حکم آ پہنچا، رہا اللہ ہی کا بول بالا، اور حجت کھل گئی اللہ کی ابلیس کے سب لشکروں پر، اور سوا ایذا رسانی کے تمہارا کچھ بگڑ سکتا نہیں ان سے، اگر تم سے لڑیں گے پیٹھ ہی آخر دکھائیں گے یہ،
اور ہوگی مدد ہرگز نہ ان کی خاطر ذلت و افلاس ہے۔ وہ جس جگہ بھی جائیں گے مارے ہی جائیں گے، لڑیں گے یہ نہ تم سے مل کے ہرگز، ماں سوا اس کے کہ ہوں یہ بستیوں میں یا فصیلوں کے ہوں پیچھے، سخت ہوتی ہے لڑائی ان کی آپس میں، سمجھتے ہو تم ان کو متفق، حالانکہ دل ہیں منتشر ان کے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو عقل سے عاری ہیں، ان سے بچ کے میں جب بھی ہوا ہوں جاگزیں مضبوط تر قلعے میں، تو ہرگز نہ اس تک یہ رسائی پا سکے۔ میں نے پناہ لی غار میں جو تھی بہت محفوظ، اور مضبوط رسی تھام لی اللہ کی، اور کر لیا محفوظ خود کو پھر امیر المومنین کی ڈھال سے۔ حضرت سلیمان کی انگوٹھی کو پہن کر اب جہاں جاؤں میں اطمینان سے ہوں، اور میرا دشمن ہے سرگرداں پریشاں، چار جانب سے گھرا ہے وہ اہانت اور رسوائی میں، وہ جکڑا ہوا ہے بیڑیوں میں، اور ذلت اور حقارت اس پہ چھائی ہے۔ حفاظت کے لیے میں نے بنا رکھا ہے خیمہ، اور اس میں خود کو داخل کر لیا ہے۔ میں نے اپنے سر پہ ایک تاج کرامت کو ہے پہنا، اور گردن میں ہے ڈالی عزت و توقیر کی شمشیر براں۔ میں ہوں بدبینوں کی اب نظروں سے پوشیدہ، الگ ہوں ہر طرح کی بدگمانی سے، بہت ہوں مطمئن میں روح سے اپنی، اور اپنے دشمنوں سے اب ہوں میں محفوظ اور مامون۔ میرے سامنے وہ گڑ گڑاتے اور ہیں سہمے ہوئے، وہ بھاگتے ہیں مجھ سے یوں جیسے کہ کوئی بھاگتا ہو شیر سے ڈر کر۔ اب ان کی آرزوئیں میرے بارے میں ہیں سب ناکام، میرے سامنے بہرے ہیں ان کے کان، اندھی ان کی آنکھیں اور گونگی ہیں زبانیں ان کی عقل میرے سامنے عاجز ہے، اور ان کے دلوں پر میری دہشت چھا گئی ہے۔ کانپتے ہیں وہ میرے ڈر سے، اور ان کی شان و شوکت اور عزائم خاک میں ہیں مل گئے۔ وہ منتشر ہیں اور آپس میں جھگڑتے ہیں کہ لشکر کھا گیا ان کا شکست، اور عنقریب ان کو کھلی ہوگی ہزیمت۔ پیٹھ ہی آخر دکھائیں گے یہ، کتنا سخت اور ہے تلخ وعدے کا وہ دن جب ہوگی قیامت۔ میں خداوند دو عالم کے ذریعے ان پہ غالب آ گیا، جس کے ذریعے غالب آتے تھے سدا حضرت علی، جو تھے نہایت جنگجو، وہ دشمنوں کے پرچموں کو زیر کرنے اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے تھے۔ پناہ مانگی جو ان اعداء سے بچنے کی خاطر میں نے رب پاک کے اسماء حسنہ اور عالی مرتبت کلمات کی، تو ان پہ غالب آ گیا جاہ و حشم کے ساتھ میں نے ذلیل و پست کر کے ان کے سر توڑے، اور ان کی گردنوں پر پاؤں رکھے، اور میرے سامنے وہ جھک گئے۔ جو سامنے آیا میرے ناکام ٹھہرا، اور جس نے دشمنی کی وہ ہوا برباد۔ اب میں ہوں خدا کی نصرت و امداد سے خوش، اور نہایت کامیاب و کامراں بھی۔ کلمہ تقوی ہے میرے ساتھ، اور اللہ کی مضبوط رسی ہے میرے ہاتھوں میں، اس کا ہی سہارا ہے مجھے، اور اب کبھی نقصان دے سکتا نہیں باغی نہ دھوکے باز اور حاسد کوئی مجھ کو، نہ غالب آئے گا مجھ پر کوئی۔ کہہ دو کہ میری ہے پکار اللہ کے آگے، نہیں کوئی شریک اس کا۔ اے رحم و فضل والے فضل فرما یوں کہ میری روح کو امن و امان حاصل ہو، اور محفوظ رکھ اعداء سے مجھ کو، میرے اور دشمنوں کے درمیان حائل تو کر غیظ و غضب والے فرشتوں کو۔ میری تائید فرما لشکروں اور نیک روحوں سے، کہ وہ ان پر دلیلوں کی کریں بوچھاڑ، اور بارش کریں سر توڑنے والے وہ ان پر پتھروں کی، کاٹنے والی وہ تلواریں لگائیں ان پہ، اور پھینکیں وہ ان پر ٹوٹتے تارے، بھڑکتی آگ اور شعلے، پڑے ذلت کی مار ان پر ہمیشہ، اور عذاب سخت کی بارش ہو ان پر۔
میں نے بسم اللہ طٰہٰ اور یاسین کے ذریعے زاریات و طواسین، تنزیل و حامیم، عین اور سین اور قاف اور کاف، ہا یا عین صاد اور نون اور قرآن باری کے مقطع سب حروف اور خاص آیات الہی کے ذریعے دشمنوں کو کر دیا مغلوب کچھ ایسے کہ آخر وہ دکھا کر پیٹھ سارے بھاگ اٹھے۔ اس طرح حق ہو گیا ثابت اور ان کا سب عمل باطل ہوا، جیسے کہ جادوگر ہوئے مغلوب اور پست و ذلیل، اور گر پڑے سجدے میں وہ سارے کے سارے۔ ان کی چالوں سے بچایا ان کو اللہ نے، وہ جس شے کی اڑاتے تھے ہنسی۔ فرعون اور اس کے سبھی لوگوں کو اس نے آن گھیرا، وہ چلے تھے چال لیکن ہو گئے ناکام وہ اللہ کے آگے، کہ ہے تدبیر اس کی سب سے بڑھ کر۔ اور ایسے لوگ بھی ہیں جن سے لوگوں نے کہا ان کے خلاف ایکا کیا ہے دشمنوں نے، اس لیے ان سے ڈرو، لیکن یہ سن کر اور بھی ایمان پختہ ہو گیا ان کا۔ لگے کہنے ہمیں اللہ کافی ہے، وہی ہے سب سے بہتر کارساز۔ اور پھر ہوا جب شامل حال ان کے انعام و کرم اللہ کا، ان کو نہ پہنچی کوئی بھی تکلیف، وہ پیرو رہے خوشنودی رب کے، اور اللہ ہے نہایت فضل کا حامل۔ الہی ان کے شر سے مانگتا ہوں میں پناہ تیری، تجھے کافی سمجھتا ہوں بچانے کے لیے ان سے۔ الہی مانگتا ہوں تجھ سے خیر و عافیت، اللہ ہی کافی ہے مجھ کو، وہ بڑا ہے سننے والا جاننے والا۔ میری دائیں طرف جبریل، میکائیل ہے بائیں طرف، آگے محمد مصطفیٰ ہیں اور امیر المومنین ہیں پشت پر میری، اور اللہ کا میرے اوپر ہے سایہ۔ اے وہ جس نے آڑ قائم کی ہے دو دریاؤں کے مابین، اے اللہ تو میرے اور میرے دشمنوں کے درمیان ایک آڑ کر دے، تاکہ وہ تکلیف کوئی بھی نہ پہنچائیں مجھے۔ اب میرے ان کے درمیان اللہ کا پردہ ہے، اور اللہ ہی کا پردہ ہے بہت محفوظ۔ میرے واسطے اللہ کافی ہے، جو کرتا ہے ہر ایک شے کی کفایت۔ آپ جب پڑھتے ہیں قرآن، ایک پردہ ڈال ہم دیتے ہیں آپ اور درمیان ان کے، کہ جو رکھتے نہیں ایمان روز آخرت پر، اور چڑھا دیتے ہیں ہم ان کے دلوں پر ایک غلاف ایسا کہ وہ اس کو نہ سمجھیں، اور کانوں میں گرانی ڈال دیتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو نفرت سے پلٹ جاتے ہیں پچھلے پاؤں وہ سارے۔ اور ان کی گردنوں میں ٹھوڑیوں تک توق ہم نے ڈال رکھے ہیں کہ ان کے سر الٹ کر اور اوپر ہو گئے ہیں، اور ان کے سامنے اور ان کے پیچھے ہم نے ایک دیوار کر دی ہے، اور ایسا ایک پردہ ڈال رکھا ہے کہ کچھ بھی دیکھ وہ سکتے نہیں ہرگز۔ الہی چار سو میرے حفاظت کی کھڑی کر دے قناتیں تو، اڑا سکتی نہ ہوں جن کو ہوائیں، اور نہ نیزے پھاڑ ہی ان کو سکیں۔ روح القدس کے تو ذریعے سے بچا لے روح کو میری، کہ جس پر بھی تو اس کو ڈال دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے لوگوں کی نظر میں صاحب عظمت۔ مجھے توفیق دے اسماء حسنی اور بلند امثال پڑھنے کی، عطا فرما مجھے اچھائیاں دنیا و عقبیٰ کی، کہ لوگوں کی توجہ ہو فقط میری بھلائی پر۔ الہی تو میری جائے پناہ ہے، تو ٹھکانہ ہے میرا۔ اے سامنے جس کے جھکیں گردن کشوں کی گردنیں، باغی جو تھے فرعون سر خم ہو گئے ان کے، مجھے محفوظ رکھ اس سے کہ میں رسوا ہوں، اور محفوظ رکھ اس سے کہ روح گرداں ہوں تیرے شکر سے میں۔ رات ہو یا دن، وطن ہو یا سفر ہو،
ذکر تیرا پیرہن میرا ہے اور تعریف تیری میری چادر ہے۔ پناہ تیری امان کی مانگتا ہے خوف میرا، صبح ہو یا شام۔ مجھ کو تو بچا رسوائی اور بندوں کے شر سے، اور میرے چاروں طرف اپنی حفاظت کی قناتیں تو کھڑی کر دے۔ مجھے اپنی حفاظت کے احاطے میں تو کر داخل، تو میری روح کو محفوظ رکھ اچھی طرح، اور ہر برے انسان کی امداد سے کر بے نیاز، اور ہر برے ساتھی بری ساعت سے، دشمن کی شماتت اور بلاؤں سے پناہ میں مانگتا ہوں۔ رات دن کی خیر و برکت اور تیری رحمت کے ساتھ، اے سب سے بڑھ کر رحم والے، اے خدا حضرت محمد اور پاک اولاد پر ان کی تو نازل اپنی رحمت کر۔ ہمارے واسطے اللہ کافی ہے، وہی ہے سب سے بہتر کارساز اور آقا و مولا۔ خدا کے نام سے بے انتہا جو مہرباں ہے رحم والا ہے۔ قسم ہے روز روشن کی، قسم ہے رات کی، چھا جائے جب ہر سو۔ اے پیغمبر نہ چھوڑا آپ کو رب نے، نہ وہ ہے آپ سے ناراض ہرگز۔ آپ کی خاطر ہے دنیا سے بھی بہتر آخرت، اور ان قریب اتنا عطا فرمائے گا رب آپ کو، ہو جائیں گے خوش آپ۔ کیا یہ سچ نہیں؟ سوچیں، یتیم اس نے جو پایا آپ کو بخشا ٹھکانہ، اور جب نہ آشنائے راہ پایا تو دکھائی راہ۔ پایا تنگ دستی میں تو خوشحالی عطا کر دی، تو اب سختی یتیموں پر کریں مت آپ۔ سائل کو نہ جھڑکیں اور بیاں کرتے رہیں ان نعمتوں کا آپ کے رب نے جو بخشی ہیں۔